پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان کی قوم کے کافر رؤوسا نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا تھا۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہٰذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے، اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ تو ان کی قوم کے ان رؤوسا نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، وہ کہنے لگے یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ حیف صد حیف، تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جیئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی
اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا اور سب کو ایک فسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے زومہ مملکت کی طرف تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا، اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی۔ اے میرے رسولو، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں، اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا پس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے۔ اب آپ انہیں ایک مدت کے لیے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں اجرت کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزا رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دوسرے قسم کے اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب کی گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں، اب آج واویلا نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے، اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے۔ کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کا دیا ہوا خراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے۔ اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی، مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی میں مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ وہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، اور اسی نے تمہیں ساری زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کی بارگاہ میں تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وہی وہ ہے جو حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کے اختیار میں دن اور رات کی آمد رفت ہے، تو تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کہہ دیا جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بے شک ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے والوں سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لیے ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مزید کہیے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ تو یہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہیے کہ ہر شے کی حکومت کس کے اختیار میں ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اسی کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بھی علم ہے تو یہ فوراً جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ آخر پھر تم پر کون سا جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ یقیناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، ورنہ ہر خدا
अपनी मखलूकात को लेकर अलग हो जाता और हर एक दूसरे पर बरतरी की फिक्र करता और कायनात तबाह और बर्बाद हो जाती। अल्लाह इन तमाम बातों से पाक व पाकीज़ा है। वो हाजिर व गायब सब का जानने वाला है और इन सब के शिर्क से बुलंद व बालातर है। और आप कहिए कि परवरदिगार, अगर जिस अजाब का इनसे वादा किया है मुझे दिखा भी देना, तो परवरदिगार मुझे इस जालिम कौम के साथ ना करार देना। और हम जिस अजाब का इनसे वादा कर रहे हैं इसे आपको दिखा देने की कुदरत भी रखते हैं, और आप बुराई को अच्छाई के जरिए रफा कीजिए कि हम इनकी बातों को खूब जानते हैं। और कहिए कि परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूं और इस बात से पनाह मांगता हूं कि शयातीन मेरे पास आ जाएं। यहां तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ गई तो कहने लगा कि परवरदिगार मुझे पलटा दे, शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं। हरगिज नहीं, ये एक बात है जो ये कह रहा है, और इनके पीछे एक आलम बरज़ख है जो कयामत के दिन तक कायम रहने वाला है। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना रिश्तेदारियां होंगी और ना आपस में कोई एक दूसरे के हालात पूछेगा। फिर जिनकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब और निजात पाने वाले होंगे, और जिनकी नेकियों का पल्ला हल्का होगा वो वही लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्स को खसारे में डाल दिया, और वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नुम की आग इनके चेहरों को झुलस देगी और वो इसी में मुंह बनाए हुए होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि जब हमारी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं तो तुम इनकी तकजीब किया करते थे? वो लोग कहेंगे कि परवरदिगार, हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम गुमराह हो गए थे। परवरदिगार, अब हमें जहन्नुम से निकाल दे, इसके बाद दोबारा गुनाह करें तो हम वाकई जालिम हैं। इरशाद होगा कि अब इसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो, बात ना करो। हमारे बंदों में एक ग्रोह ऐसा भी था जिनका कहना था कि परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं, लिहाजा हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम पर रहम फरमा कि तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो तुम लोगों ने इनको बिल्कुल मजाक बना लिया था, यहां तक कि इस मजाक ने तुम्हें हमारी याद से बिल्कुल गाफिल बना दिया और तुम इनका मजाका ही उड़ाते रह गए। आज के दिन हमने इनको ये जजा दी है कि वो सरासर कामयाब है। फिर खुदा पूछेगा कि तुम रुए जमीन पर कितने साल रहे? वो जवाब देंगे कि एक दिन या इसका भी एक ही हिस्सा, इसे तू शुमार करने वालों से दरियाफ्त कर ले। इरशाद होगा कि बेशक तुम बहुत मुख्तसर रहे हो और काश तुम्हें इसका इदराक होता। क्या तुम्हारा ख्याल यह था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ पलटा कर नहीं लाए जाओगे? बस बुलंद बाला है वो खुदा जो बादशाह बरहक है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और वो अर्श करीम का परवरदिगार है। और जो अल्लाह के साथ किसी और खुदा को पुकारेगा जिसकी कोई दलील भी नहीं है तो उसका हिसाब परवरदिगार के पास है, और काफिरों के लिए नजात बहरहाल नहीं है। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम कर कि तू बेहतरीन रहम करने वाला है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये एक सूरा है जिसे हमने नाजिल किया है और फर्ज किया है, और इसमें खुली हुई निशानियां नाजिल की हैं कि शायद तुम लोग नसीहत हासिल कर सको। जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ, और खबरदार, दीन खुदा के मामले में किसी की मुरव्वत का शिकार ना हो जाना अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह और रोजे आखिरत पर है। और इस सजा के वक्त मोमिनीन की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। जानी मर्द जानिया या मुशरिका औरत ही से निकाह करेगा, और जानिया औरत जानी मर्द या मुशरिक मर्द ही से निकाह करेगी कि ये साहिबान ईमान पर हराम है। और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह फराम नहीं करते हैं, इन्हें 80 कोड़े लगाओ, और फिर कभी इनकी गवाही कबूल ना करना कि ये लोग सरासर फासिक हैं। अलावा इन अफराद के जो इसके बाद तौबा कर लें और अपने नफ्स की इस्लाह कर लें कि अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और इनके पास अपने अलावा कोई गवाह नहीं होता है, तो इनकी अपनी गवाही 4 गवाहों के बराबर होगी अगर वो 4 मरतबा कसम खाकर कहें कि वो सच्चे हैं, और 5वीं मरतबा ये कहें कि अगर वो झूठे हैं तो इन पर खुदा की लानत है। फिर औरत से भी हद बरतरफ हो सकती है अगर वो 4 मरतबा कसम खाकर ये कहे कि ये मर्द झूठों में से है, और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर वो सादिकीन में से है तो मुझ पर खुदा का गजब है। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत ना होती और वो तौबा कबूल करने वाला साहिब हिकमत ना होता तो इस तोहमत का अंजाम बहुत बुरा होता। बेशक
जिन लोगों ने जिना की तोहमत लगाई वो तुम्ही में से एक ग्रोह था। तुम इसे अपने हक में शर ना समझो, ये तुम्हारे हक में खैर है, और हर शख्स के लिए उतना ही गुनाह है जो उसने खुद कमाया है, और इनमें से जिसने बड़ा हिस्सा लिया है उसके लिए बड़ा अजाब है। आखिर ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुम लोगों ने इस तोहमत को सुना था तो मोमिनीन और मोमिनात अपने बारे में खैर गुमान करते और कहते कि ये तो खुला हुआ बुहतान है। फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि ये 4 गवाह भी ले आते, और जब गवाह नहीं ले आए तो ये अल्लाह के नजदीक बिल्कुल झूठे हैं। और अगर खुदा का फजल दुनिया और आखिरत में और उसकी रहमत ना होती तो जो चर्चा तुमने किया था इसमें तुम्हें बहुत बड़ा अजाब गिरफ्त में ले लेता। जब तुम अपनी जबान से चर्चा कर रहे थे और अपने मुंह से वो बात निकाल रहे थे जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं था, और तुम इसे बहुत मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। और क्यों ना ऐसा हुआ कि जब तुम लोगों ने इस बात को सुना था तो कहते कि हमें ऐसी बात कहने का कोई हक नहीं है, खुदाया तू पाको बेनियाज है और ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि अगर तुम साहिब ईमान हो तो अब ऐसी हरकत दोबारा हरगिज ना करना। और अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को वाज़े करके बयान करता है, और वो साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी है। जो लोग ये चाहते हैं कि साहिबान ईमान में बदकारी का चर्चा फैल जाए, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह सब कुछ जानता है, सिर्फ तुम नहीं जानते हो। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती और वो शफीक और मेहरबान ना होता, ईमान वालों, शैतान के नक्श कदम पर ना चलना कि जो शैतान के कदम ब कदम चलेगा उसे शैतान हर तरह की बुराई का हुक्म देगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में कोई भी पाकबाज ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाको पाकीज़ा बना देता है, और वो हर एक की सुनने वाला और हर एक के हाल दिल का जानने वाला है। और खबरदार, तुम में से कोई शख्स भी जिसे खुदा ने फजल और वसअत अता की है ये कसम ना खा ले कि कराबतदारों और मिस्कीनों और राह खुदा में हिजरत करने वालों के साथ कोई सलूक ना करेगा। हर एक को माफ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह बेशक बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। यकीनन जो लोग पाकबाज और बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत दोनों जगह लानत की गई है और इनके लिए अजाब अजीम है। कयामत के दिन उनके खिलाफ उनकी जबानें और उनके हाथ पांव सब गवाही देंगे कि ये क्या कर रहे थे। उस दिन खुदा सबको पूरा पूरा बदला देगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि खुदा यकीनन बरहक और हक का जाहिर करने वाला है। खबीस चीजें खबीस लोगों के लिए हैं, और खबीस अफराद खबीस बातों के लिए हैं, और पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोगों के लिए हैं, और पाकीज़ा अफराद पाकीज़ा बातों के लिए हैं। ये पाकीज़ा लोग खबीस लोगों के इत्हामात से पाक व पाकीज़ा हैं, और इनके लिए मग़फ़िरत और बाइज्जत रिज़्क़ है। ईमान वालों, खबरदार, अपने घरों के अलावा किसी के घर में दाखिल ना होना जब तक के साहिब खाना से इजाजत ना ले लो और उन्हें सलाम ना कर लो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है कि शायद तुम इससे नसीहत हासिल कर सको। फिर अगर घर में कोई ना मिले तो उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक इजाजत ना मिल जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाना, कि यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा अम्र है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि तुम ऐसे मकानात में जो गैर आबाद हैं और जिनमें तुम्हारा कोई सामान है दाखिल हो जाओ, और अल्लाह उसको भी जानता है जिसका तुम इजहार करते हो, और उसको भी जानता है जिसकी तुम पर्दापोशी करते हो। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, कि यही ज्यादा पाकीज़ा बात है, और बेशक अल्लाह इनके कारोबार से खूब बाखबर है। और मोमिनात से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी इफ्फत की हिफाजत करें और अपनी जीनत का इजहार ना करें, अलावा इसके जो अस खुद जाहिर है, और अपने दुपट्टे को अपने गिरेबान पर रखें, और अपनी जीनत को अपने बाप दादा, शौहर, शौहर के बाप दादा, अपनी औलाद और अपने शौहर की औलाद, अपने भाई और भाइयों की औलाद और बहनों की औलाद, और अपनी औरतों और अपने गुलाम और कनीजों, और ऐसे ताबे अफराद जिनमें औरत की तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है, और वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बात से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। इन सब के अलावा किसी पर जाहिर ना करें। और खबरदार,
اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے۔ اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ اور جو نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی عفت کا تحفظ کریں یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے۔ اور جو غلام و کنیز مکاتبت کے طلبگار ہیں ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دے دو۔ اور خبردار، اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو، کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے حوض سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی، تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے۔ اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے اعمال اس ریت کے مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھانک لے اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں، اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ بنا دیتا ہے؟ پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے، پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پیروں میں چلتے ہیں اور بعض چاروں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں۔ اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ واقعاً صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے۔ تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے
کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں۔ مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے، عمومی قانون کے مطابق اطاعت کافی ہے، کہ یقیناً اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور تم پر وہ مسئولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقے سے کھاؤ، بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو۔ مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ مسلمانوں، خبردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے
جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے، اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں موت و حیات یا حشر و نشر ہی ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر سامان فراہم کر دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر تمہارے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا ہے۔ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہی ان کی جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر خواہش کا سامان موجود ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ پروردگار کے ذمے ایک لازمی وعدہ ہے۔ اور جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے سب کو ایک منزل پر جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ از خود بھٹک گئے تھے، تو یہ سب کہیں گے کہ تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی، تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا